میاں شیر محمد شرقپوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں نہیں جس طرح ہوتی تو وہ چھوٹا سا برآمدہ تھا تو برآمدے کے اوپر بیٹھ کے وظائف کرتے تھے اور پھر اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے. گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے. تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے. تو جتنے نمازی تھے وہ سارے صحن میں کھڑے ہو گئے اور برآمدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے. جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے یعنی دعا کرو. زبان سے نہ بولتے, ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے. میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے. جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چل ہن پا دے. کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے لگا. تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے, حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے, اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت, اس کی دلیل. اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا. حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا. حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی. 2 سکے بھائی ہوں, رشتہ کتنا گوڑا ہے, اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے, ایک گود میں پلے ہیں, ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں, لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2 سکے بھائی ہوتے ہیں, ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے, دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے. ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے, ایک سخت غصیلا ہوتا ہے. ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے. ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے, دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا, تو اس کے لیے بعد سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے. مائیں مزاج سمجھتی ہیں. ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے, گہوارہ تربیت ایک ہے, دودھ ایک ہے, لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے. لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے, انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈال دی. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں, تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے, لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا. پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے, حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے, ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا, اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے. حضور گزر گئے, چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے. کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے
تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف، اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا، ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے، یہ اس سے وزنی ہے، یہ اس سے بھاری ہے۔ تو حضور کی محبت، حضور کے ایک صحابی تھے، وہ حضور کو ملنے آئے، اور آئے تھے بحرین سے۔ اچھا، انہوں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار کیا، تو وہ سمجھے کہ شاید حضور نے ایسے ہی رخ پھیرا، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا وہ ادھر جا کے سلام کرتے ہیں، تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں۔ اب انہیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ وہ اصحاب رسول سے پوچھنے لگے کہ حضور مجھ سے ناراض لگتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیوں ناراض ہیں؟ اللہ اکبر! آج تو کوئی بڑا باپ ہو، مرشد ہو، استاد ہو، ناراض ہو جائے اور شاگرد کو ناراضگی کی وجہ معلوم نہ ہو تو وہ الٹا ناراض آگے سے ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیوں کیا ہے کہ استاد کا مزاج بگڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر! لیکن ذرا دیکھیے، رنگ دیکھیے محبت کے، وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا سبب ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے، اس سے حضور ناراض ہیں، کیونکہ حضور اس کو منع کر چکے ہیں۔ امت کے لیے سونا چاندی حضور نے امت کے مردوں کے لیے منع فرما دیا، صرف 4.5 ماشے سے کچھ کم کی انگوٹھی چاندی کی، اور وہ بھی عدد میں 1 ہو، شریعت نے جائز رکھی ہے۔ اگر 2 ماشے کی 2 ہوں گی تو پھر بھی جائز نہیں۔ عورت کو جائز ہیں 10 انگوٹھیاں پہنے، سونے کی پہنے، چاندی کی پہنے، یہ اس کا زیور ہے۔ مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے، زینت کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مرد کے لیے 1 انگوٹھی رکھی گئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ اگر وہ کہیں مشکل میں ہو تو اس کو بیچ کر کے 2 وقت کا کھانا لے سکے۔ باقی اس کے لیے انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کا چاندی یا سونا 1 ماشا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، لیکن اسے حرمت کا پتہ نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ حضور مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ تو صحابہ نے کہا شاید یہ اس انگوٹھی کی وجہ سے ناراض ہیں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرا کیا قصور؟ خیر، اس نے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں؟ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دی، ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی، وہ بیٹھ گیا، بات شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر! جب سلسلہ کلام ہوتا رہا، جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں میں جانے لگے، وہ بھی اٹھا اور الٹے پاؤں سے پیچھے چلا، تو کسی نے اس کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، چلو تمہارے لیے پہننا جائز نہیں، تمہاری بیوی کے لیے تو جائز ہے۔ تو اس نے کیا جواب دیا سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو یہ تھی ان کی محبت، یہ تھا ان کا انداز۔ تو آئیے میں اور آپ حضور سے اگر محبت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا طرز زندگی، حضور کا انداز معاشرت اختیار کریں،
کثرت کے ساتھ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنی اولادوں کی تربیت اس نہج سے کریں کہ وہ حضور کی سنت، حضور کی سیرت اور حضور کی اتباع کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ آئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، چلے گئے، ہم سے پہلے بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، بعد میں آنے والے بھی چلے جائیں گے، لیکن حقیقی کامیابی اس کو نصیب ہوئی جس نے اس دنیا پہ آ کے دنیا کی زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ ہم آئے کیوں تھے؟ زندگی کس لیے ہمیں دی گئی تھی؟ اکبر الہ آبادی نے کیا ستھری تنقید کی تھی، کیا بتائیں احباب، کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ کوئی کام نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے جس لیے ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ دیکھیے گدھا سارا دن بوجھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، میرے صاحب نے گدھے سے بھی ایک موازنہ کیا ہے کہ سارا دن جو ہے وہ بوجھ اٹھائے اور کام کرے اور پھر مالک اس کو غذا بھی نہ دے، وہ جا کے روڑیوں سے اور باہر سے جا کے چر کے پھر آ کے کام مالک کا کرے، مالک اس کو دے بھی نہ اور وہ باہر سے کھا کے آئے اور کام مالک کا کرے۔ تو اگر بندہ ہو کے، انسان ہو کے اگر نہ کرے تو میرے حضور نے ایک لمبی ربائی ہے، اس میں آخر میں لکھتے ہیں تو چنگا یعقوب یا کھوتا تینوں شرم نہ آوے، کہ اگر وہ ایک گدھا بھی کام کرے، اپنی پیٹھ پہ بوجھ لا دے اور تو اپنے مالک کے لیے کچھ نہ کرے اور ساری نعمتیں مالک نے تجھے دی ہیں اور عزتیں اور آبرویں تیرے نام کی ہیں اور تو اس کا حق ہی ادا نہ کرے تو پھر کس طرح تیرے سے؟ تو پھر اولئک کل انعام بل ہم اضل، فرمایا تو چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو میں اور آپ اپنے آپ کو انسان ثابت کریں۔ حضرت امام زرقانی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے، ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اپنی اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے، اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوں یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ اور کہا ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا، اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن میں نہیں دیا، تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی اس کی، تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے، قیمتی اونٹ لے گیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا یار جب وہ جو ہے وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالع فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے
متا بے ادبی ہو جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا میں اس کی ضامنہ ہوں انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا ہم تو خود بک گئے ہیں ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہیں ڈیرے ہیں اس محبوب کے تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اس قبیلے کا نام تھا وفد تارک وہ سارے کا سارا وفد تارک اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا اللہ اکبر دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے کہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور مد بھریاں اعلیٰ حضرت بریلی سے بول رہے ہیں ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے بلبل نے گل ان کو کہا بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہہ دے وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جاں فضا حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے اللہ اکبر سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر بتاؤ حضور کے حسن یاد حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طولا اصباحو کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا
یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے, خوبصورت کون ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں. اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں. بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے, اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے, محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے. بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے, اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے, اس کی باتیں ہوتی رہیں. رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں. وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے, تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو. تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم. اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں. تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا. اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے, ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے. تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا, جو کسے دا عاشق ہوئے تے گل اسے دی کردا, 100 مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا. جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چڑھا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نا. میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجئے. تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں, لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے. بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو, اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. تو محبت کا تقاضا ہے بندہ جس سے پیار کرے اس کا کثرت سے ذکر کرے. دوسرا تقاضا یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نہ عیب سن سکتا ہے نہ اس کا عیب دیکھ سکتا ہے. حبو کا شیع یومی و یسم. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے, اندھا بھی ہوتا ہے. اس کی محبت میں جو ہے وہ نہ اس کا عیب بیان کر سکتا ہے نہ اس کا عیب سن سکتا ہے نہ اس کو اس کا عیب دکھائی دیتا ہے. جہاں محبت پیدا ہو وہاں عیب نظر نہیں آتے, وہاں کمال نظر آتے. عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, وہ اس کو بھی ایک تمثیل سے سمجھایا کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے, تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا, حتیٰ کہ اس کا تشخص اور نام بھی بھول گیا. نام تو اس کا کیس تھا نا, لیکن دنیا مجنون کے نام سے جانتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے, نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے, تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم, تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. تشخص تک مٹ گیا, نام تک مٹ گیا. کہا تیری آنکھوں میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا, مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آیا, تیرے سے زیادہ میری لونڈیاں خوبصورت ہیں. گفت لیلا را خلیفہ کاں توئیں, کس تو مجنو شد پریشان و غوی, از دیگر خوباں تو افزون نیستی, گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. بادشاہ نے بلا کر کے لیلا کو کہا کہ کون سا جادو ہے تیری آنکھوں میں, تیرے سے تو زیادہ میری لونڈیاں حسین ہے, مجھے تو کوئی کمال نظر نہیں آ رہا. تو لیلا نے 2 لفظی جواب دیا, گفت خامش, کہا بادشاہ چپ کر جا,
چوں تو مجنو نیستی، تو کوئی مجنو تو نہیں نا، دیدائے مجنو اگر بودے تو رہا، از تو عالم بے خطر بودے تو رہا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے، اور اس کوچے میں ہوش کی پونجی چلتی نہیں ہے۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اگر وہ نگاہ ہوگی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عیب دکھائی دے، اور یہ تو ذات وہ ہے جہاں عیب ہے ہی نہیں، محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر، اور یہ وہ ذات ہے خلقت مبرئا من کل عیب، یہاں تو عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں، بلکہ میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے اور ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، اور وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں وہ تو ہیں ہی سراپا کمال۔ اللہ اکبر، ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور عطا کیے گئے۔ خدا کی قسم حضور کی ذات وہ ذات ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے آرزو کی ہے کاش ہم حضور کی امت سے ہوتے۔ آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں۔ مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں، مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا۔ آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے، اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں۔ آقا واز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے اور روحوں کو تازگی دیتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے، نام اس کا عمیر ہے، بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی۔ آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا۔ جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا اماہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین، اے میرے چچا آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے، اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا، اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں، اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں۔ لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا، اس نے کہا واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر، اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے۔ جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے، یہ تو مجھے انگلی لگا کے مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا۔ اللہ اکبر، اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے، اس نے کہا یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس لا قلبی، اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا، میں تیرے سے پیار کرتا تھا، اس لیے تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا، مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا۔ واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جمیعا، اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا۔ یا امی انا بین الاثنتین، ہمارے ماں باپ قربان اس بچے کے، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الى قلبی، اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا، واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جمیعا، اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے۔
آگے لفظ سنیے بچے کے، یا عمّ انا بین الاسنتین، چچا جی اب میں ایسے دوراہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غر لا يصدقك الناس فقل ما شئت، تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی محبتیں دے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وَهُوَ عَمِّي، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچی ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں۔ صحابہ نے عرض کی، ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجئے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجئے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی۔ تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید وہ بچے
جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا ربط اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے۔ اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے تعلق محبت کا اور رشتہ تعلق کا استوار ہو جاتا ہے تو زندگی حسین اور زندگی جاندار ہو جاتی ہے، اور اگر آقا سے تعلق استوار نہیں ہوتا ہے کثرت کے باوجود بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ ہمارا مقدر ہے۔ یہ میں نے کہانی آپ کو اس دور کی سنائی ہے جس دور میں مسلمانوں کی تعداد 5-6 سے شروع ہوئی تھی، 313 تک ہوتی ہوئی 8 ساڑھے 8 ہزار اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی، اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں۔ وہ تھے تھوڑے لیکن وفادار تھے آمنہ کے لال کے، اور آج ہم کثرت کے باوجود اس جوہر سے خالی ہو گئے ہیں، اور آج زمانے کے اندر رسوائیاں ہمارا مقدر ہو چکا ہے۔ آج آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبرو پائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں تو محمد عربی کی عزت کا پہرا دیں، حضور کی آبرو کا پہرا دیں، تو اللہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم حضور کی آبرو کا پہرا نہیں دیں گے، اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے۔ ہماری عزتیں محمد عربی کی عزت کا صدقہ ہیں، حضور کے نام کا صدقہ ہیں ہماری عزتیں۔ اگر ہم ان کے نام پہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے تو سرخرو ہیں، بامراد ہیں، ورنہ ذلیل رسوا ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔